السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں مسلمان اس بات کی دعا اور تمنا اللہ کے سامنے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے اور کون بتائے گا؟ یہ سیدھا راستہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ آخر اس کی پیمائش اور پیمانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سیدھے راستے پر چلنے کا حکم فرمایا، وہ سیدھا راستہ وہ ہے جس کو انبیاء نے بتائے، جس کو انبیاء علیہ السلام نے زمین پر اتر کر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کر، ندی اور سمندروں کو عبور کر کر، جنگلات اور دشت کی سیاحی کرتے ہوئے اپنے زمانے کی قوم اور اپنے زمانے میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو یہ بتایا، انگلی پکڑ پکڑ کر دیکھو سیدھا راستہ کیا ہے۔ جب اسی سیدھے راستے کا تعین کر دیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، دائیں جاؤ گے تو دوسرے راہ پر چلے جاؤ گے، بائیں جاؤ گے تو دوسری راہ پر چلے جاؤ گے۔ اگر راہ سیدھی رکھنی ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، جو اللہ کے نیک بندوں کے راستے اور انبیاء کی بتائے ہوئی سڑک اور شاہراہ ہے، لوگوں اسے سیدھا راستہ کہتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ نہ میں تمہیں پہلی بار دکھا رہا ہوں، نہ کوئی اور ہمیں پہلی بار دکھا رہا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے اتر کر مکے کی وادیوں میں مکے کے لوگوں کو پکار پکار کر فرمایا۔ کبھی قبیلہ قریش کو کہا، بنو ہاشم کو آواز دی، ہر ایک کو جب آپ نے سیدھے راستے کا تعین فرمایا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کا معلم اور ہادی بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو آپ کے صحابہ نے، آپ کے خلفاء نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ اور صحابیات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے دنیا کے سامنے سیدھے راستے رکھے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سیدھا راستہ کیا ہے۔ جب گجرات کے بڑودرا کے سمندر کے کنارے صحابہ کی ایک جماعت اترتی ہے کاروبار اور تجارت کے قافلے کے ساتھ، تو بھارت واشیوں کو سیدھا راستہ بتایا۔ کاسرگور کیرلا میں جب مالک ابن دینار آتے ہیں تو بھارت واشیوں کو سیدھا راستہ بتایا۔
تمل ناڈو میں صحابہ تشریف لاتے ہیں تو سیدھا رستہ بتایا. چائنا کے گنزاؤں میں حضرت طارق بن زیاد آتے ہیں تو انسان کو سیدھا رستہ بتاتے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کی جماعت پہنچی, سیدھا رستہ بتایا. زمانہ گزرتا گیا, وقت چلتا رہا, تاریخ بدلتی رہی, کیلنڈر بدلتا رہا, گھڑیاں گھومتی رہی, حالات کے تحت نئی جنریشن اور نئی نسل آتی رہی. بات آگے بڑھی کہ بھولی بھٹکی لوگوں کو سیدھا رستہ کیسے بتایا جائے. تو ایک حضرت عثمان ہارونی کے خلیفہ اٹھتے ہیں اور ایران سے چلتے ہیں اور سنجر سے چل کر اجمیر میں آ کے خواجہ معین الدین کہلاتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بھارت میں جب تشریف لائے تو وہ صوفی اعظم, وہ ہندل ولی, وہ اولیاء کا سردار جو یہاں کی زبان نہیں جانتے, یہاں کی تہذیب نہیں جانتے, یہاں کے حالات نہیں جانتے, سوسائٹی کے کلچر کو نہیں جانتے, کھانے پینے کے ذائقے کو نہیں جانتے, مگر کچھ جانے نہ جانے مصطفیٰ کی زبان جانتے ہیں, یہ کافی ہے. عزیزان ملت, آخر پورا یہ بھارت, پورا ہندوستان, کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, منی پور سے لے کر راجستھان تک, یہ جو بڑے بڑے اولیاء لیٹے ہوئے ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ میں ہندوستان تشریف لائے اور آپ نے اجمیر کی گلیوں میں جب سحر اور جادو کے خلاف آپ نے انقلاب حق کو بلند کیا, آپ کے ساتھ جو جماعتیں تھی وہ اس ملک کے دھارمک آستھا رکھنے والے وہ پوتر لوگ تھے جو آپ کے ساتھ چلے, آپ کے خلفاء بڑھتے چلے گئے. کوئی حضرت نظام الدین اولیاء کہلائے, کوئی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہلائے, کوئی حضرت چراغ دہلوی کہلائے, کوئی توکل شاہ مستان کہلائے, کوئی حضرت ماہی مخدوم امام ماہیمی کہلائے, کوئی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہلائے, کوئی حضرت بابا علاء الدین صابر کلیری کہلائے. یہ اسی نسبت کے چراغ تھے جن چراغوں کا ہر زمانے میں حفاظت کی گئی. اگر یہ چراغوں کی لو نہ ہوتی, صوفیہ کے واسطے نہ ہوتے, تو ہندوستان میں اسلام کا کنواں کبھی سیراب نہیں کرتا. لیکن عزیزان ملت, بات جب بڑھی تو پھر ایک زمانے کے نئے سورج نے ایک نیا اجالا پیش کیا اور لوگوں کو محسوس ہوا کہ اب علم و ہنر کی دنیا میں بھی اس ڈنکے کو بجانا ہے, اس ڈنکے کی آواز کو پھیلانا ہے جو کبھی ابن حجر اسقلانی نے پیش کی, جو کبھی حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے پیش کیا, جو کبھی بڑے بڑے محدثین نے پیش کیا, کبھی نیشا پور میں لیٹے ہوئے امام بخاری نے بخاری لکھ کر پیش کیا, وہ جو سنن ابو داؤد لکھی, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پہلو میں بیٹھ کر امام مالک نے موطا میں مالک لکھ ڈالا, وہ جو امام شافعی نے اپنے زمانے میں اجتہاد کی, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ آپ کے زمانے کا سلیمان بن مہران جیسا عظیم محدث, یہ سارے لوگوں نے دنیا کے سامنے چیزوں کو رکھا اور پیش کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی امانت کو آگے پہنچاتے رہے, آنے والی لوگوں کو سینہ در سینہ پہنچاتے رہے. علم نبوت کتاب در کتاب پھیلا ہے تو نور نبوت سینہ بس سینہ پھیلا ہے. لوگ سینوں سے لیتے رہے, لوگ اپنے اکابرین اسلاف بزرگ اولیاء اور علماء کی جماعت سے اس چراغ سے اپنے چراغ کو روشن کرتے رہے. بات جب بڑھی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے وہ عظیم بزرگ ہوئے کہ جن کی نسبتوں کا چراغ آج روشن ہے, لیکن کون سے چراغ ہے اور کہاں جلا؟ آپ کی اولادوں میں اولادیں پیدا ہوتی رہی, ایک سے ایک جری اور ایک سے ایک قوی النسب اور ایک سے ایک صاحب کشف و کرامت اولیاء وجود میں آتے رہے. یہ جو آج 6 بچے آپ کو حافظ ہوتے ہوئے نظر آئے, ان بچوں کے لیے تو اجمیر کے بادشاہ نے کب کی دعا کر رکھی تھی. یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے جو آج ہمارے یہاں نظر آتا ہے. اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں, اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں, بزرگان دین کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے محلوں کو اجاڑ کر لوگوں کی جھوپڑیاں بسایا کرتے ہیں, لوگوں کے محلوں کو اجاڑ کر اپنی محلوں کی تعمیر نہیں کیا کرتے. عزیزان ملت, اولیاء اللہ کی جماعت وہ ہے جو اپنی پوٹلی میں اگر ستو اور چوڑا لے کر چلے تو زمانے بھر کو کھلاتے رہتے ہیں. وہ کیسا شخص ہوتا ہے جو کبھی کسی سے پان مانگ لے اور چائے کی بھیک مانگتا چلے. دیکھو بھیکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. ہر بھیک مانگنے والے کو فقیر مت سمجھ لینا. بھیکاری اور فقیر الگ ہوتا ہے, بھیک منگا الگ ہوتا ہے
اور اللہ سے مانگ کر دنیا کو دینے والا الگ ہوتا ہے. بھیکاری وہ ہے جسے دنیا ٹھکرا دے. تمہاری دکان پر پہنچا دے دے بابا اللہ کے نام پر, تم نے کہا معاف کرو اور آگے بڑھو, مطلب تم نے اسے ٹھکرا دیا. تو بھیکاری اسے کہتے ہیں جسے دنیا ٹھکرا دے, اور فقیر اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ بھی ملنا چاہے تو وہ زمانے کو ٹھکرا دے. بھیکاری کو دنیا ٹھکراتی ہے اور فقیر زمانے کو ٹھکرا دیتا ہے, کیونکہ وہ دل کا غنی ہوتا ہے, دل کا بادشاہ ہوتا ہے. ہم اس اکابرین اور اولیاء کی امانت کو لے کر چل رہے, ہم اور بزرگوں کے چراغوں کی حفاظت کر رہے. مانا کہ ہم کمزور ہیں, مانا کہ ہم لڑکھڑائے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا رشتہ اور ہماری نسبتیں بڑی مضبوط ہے. یہ پنکھے پرانے ضرور ہے مگر تعلق آج بھی بجلی سے ہے. ہاتھ سوچ سمجھ کر لگانا, جھٹکا مارے گا تو چھڑی کے دودھ یاد آ جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. شریعت کی حفاظت کل بھی علماء نے کی ہے, آج بھی کریں گے اور کل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اے بھارت, تیری پوترتا پہ ہمیں ناز ہے. ہم تو اپنے دیش پر وہ ناز کرتے ہیں کہ مسکرا کر ناز کرتے ہیں. یہ مٹی کتنی پیاری اور پوتر ہے. اس بھارت کو بڑا اعزاز حاصل ہے. یہ تو انبیاء کی سرزمین رہی ہے. ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو بھارتی تو آئے تھے. وہ شری لنکا سے لے کر تمام افغانستان سے اور چلے جاؤ تم برما تک, یہ سارے بھارت کے ٹکڑے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جن کے ماننے والے, آستھا رکھنے والے ہمارے بھارت کے کروڑوں سناتنی بھائی بہن, یہ انبیاء تو ماننے والے ہیں. اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زمین سے محبت رہی ہے. مجھے حدیث پر تو تحقیق نہیں ہے لہذا میں یہ نہیں کہہ سکتا, مگر حضرت علی کا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہند کی تلوار بڑی پسند تھی, جس پر علامہ اقبال نے ذرا جرأت کی اور یوں کہہ دیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. میرا وطن کون سا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہمیں جتنا اپنے آپ پر گرو ہے, بھارت کے اتہاس پر گرو ہے, صوفی اور سنتوں پہ گرو ہے, یہ گرو کیوں نہیں ہوگا کہ ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں جہاں حضرت خواجہ معین الدین نے اپنا بسیرا ڈالا ہے. یہ بزرگوں اور سنتوں کی دھرتی ہے. اے بھارت, ہم تو اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور تیری آبرو کو بچانے کی سوگند بھی کھاتے ہیں. عزیزان ملت, اولاد کی تربیت بھی ہمیں انہی بزرگوں سے ملا. اولاد کو آگے بڑھانا, علم دین سے آراستہ کرنا, یہ دراصل حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے براہ راست نسبت رکھتی ہے. ہمارے تمام ادارے, ہمارے مکاتب, ہمارے مدارس کا ایک بڑا مقام ہے. لوگوں کو تاریخ معلوم نہیں ہے تو وہ اندھیری گلیوں میں سر پٹخ لیا کرتے ہیں. لوگوں یاد رکھو, ایک نہ ایک دن سچائی لوگوں کو معلوم ہو ہی جائے گی. دھندے کی ڈگڈگی بجانے والوں, تیرا ڈھول ایک دن پھٹ کے رہے گا مگر حق کی آواز کو تو روک نہیں سکتا. کتابوں میں لکھی ہوئی سچائیوں کو لفافوں کے پاور سے نہیں روکا جا سکتا. لفافوں کے پاور سے روکا نہیں جا سکتا. حالانکہ پاور کا انکار کوئی کرتا نہیں ہے, مگر پاور کا مس یوز یہ ایکسپٹیبل بھی نہیں ہوا کرتا. آج جو 6 بچے الحمدللہ حافظ قرآن ہوئے, اللہ مبارک فرمائے. کل 30 بچوں کی دستار بندی ہوئی, ماشاءاللہ روزانہ کہیں نہ کہیں ہو رہے. یہ بچے کون ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچے قرآن کو, جو اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کو بائی ہارٹ کرتے, قرآن کو اپنے سینے میں اتارتے, حفظ کرتے ہیں. دنیا میں کسی کتاب کے اتنے حافظ اور اتنا میموریبل کرنے والے بچے آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے جتنا قرآن کے حافظ الحمدللہ موجود ہیں. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن سینے میں اتر جاتا ہے. تم تو آنکھ والوں کی بات کرتے ہو, ہم تو لاکھوں نابینا حافظ قرآن پیش کرتے ہیں کہ جن کی آنکھیں کچھ دیکھتی نہیں ہے مگر وہ قرآن کے ایسے حافظ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا, آنکھیں نہیں ہے تو اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا, بھائی بہنوں کی شکلیں کیسی وہ نہیں جانتے, حتیٰ کہ اپنے بیوی کو نہیں پہچانتے ہیں شکلن, اپنے بچوں کے رنگ و روغن کو نہیں دیکھتے, رنگ و روپ کو نہیں دیکھتے. لیکن وہ نبی نابینا, تیرے اس نابینا, تیرے اس روحانی بینائی پہ ہم فدا ہو جاتے ہیں کہ تو نے کچھ دیکھا نہ دیکھا مگر اپنے رب کا نور دیکھ لیا, قرآن کو سینے میں اتار لیا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ولی کامل گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ.
حضرت بابا علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے اپنے سگے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب کشف کرامت تھے، صاحب نسبت تھے، قوی النسب تھے. آپ پانی میں دم کرتے تو لوگوں کو شفا مل جاتی، دعا کرتے تو اللہ کیا مستجاب ہو جایا کرتی تھی. محلے کی عورتوں نے جمع ہو کر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ جو بہت بڑھاپے میں آ گئی تھی اور چراغ سحر تھی اور بہت ضعیفہ نحیف، آپ سے محلے کی عورتوں نے مل کر کہنے لگی کہ خالہ جان، نانی جان، آپ کا بیٹا فرید بڑا لاجواب ہے، بڑا پاورفل ہے. ہماری ماں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں توجہ فرمائیں کہ آپ کا بیٹا بڑا پاورفل ہے، آپ کا بیٹا اللہ کا بڑا ولی ہے. پانی میں دم کرتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، کسی کے لیے دعا کرتے تو کاروبار چل پڑتا ہے. اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دیتے ہیں. ماں کو وجد آیا، جوش آیا، مسرت کی لہر دوڑ گئی قلب پہ اور فرمانے لگی مچل کر، ہاں ہاں میں بڑھیا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے رب نے میرے بیٹے کو اونچا مقام دیا، لیکن اے اللہ تو گواہ رہنا، تیری یہ بندی اپنے بیٹے فرید کی جو پرورش کی ہے وہ بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلائی ہے. جب ماں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فرید الدین ہوتا ہے، جب ماں تہجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا حضرت خواجہ معین الدین ہوتا ہے، جب ماں روزے دار ہوتی ہے تو بیٹا حضرت نظام الدین ہوتا ہے. عزیزان ملت، آج نسلوں میں بگاڑ کیوں آ رہی ہے؟ آج نسلوں میں خرابی آ رہی ہے کہ یاد رکھیے گا نکاح بنیاد ہے، جس نہج پہ نکاح ہوگا اولاد کا رخ اسی نہج پہ جائے گی. اگر نکاح کے وقت میں ڈی جے بجا اور ماں باپ نے بھی ناچنے کا سرور اختیار کیا تو پھر بچے اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا سلمان خان کا غلام پیدا ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ جس طرز پہ ہم لوگ جا رہے، میں اکابر اپنے علماء سے احترام ان کو آواز دوں گا کہ معاشرے کی بڑی نازک ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ہے. ہر دور میں آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، لیکن شاید زمانے کے ظلم نے آپ کو للکارا ہے اور چیلنج اس حد تک آ گئی ہے کہ جہاں آپ کو اپنے مفادات کو قربان کرنے ہوں گے، جہاں آپ کو اپنی چاہتوں کے گردن پر ایک خنجر چلانی ہوگی، جہاں آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے اور فیصلے سخت کرنے ہوں گے. شاید یہ وقت کا تقاضا ہے، شاید یہ حالات کا تقاضا ہے. بزدل لوگ بزدل رہا کرتے ہیں اور چمچے کہلایا کرتے ہیں. تاریخ چمچوں سے نہیں بنتی، تاریخ بزدلوں سے نہیں بنتی ہے. تاریخ یا تو شہیدوں سے بنتی ہے یا غازیوں سے بنتی ہے. ہمیں حق کی آواز کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. معاشرے کے اندر جو آج بگاڑ ہے، آپ یہ نہ بھولیے کہ اس ملک میں، ہمارے ملک میں ایک ایجوکیشن پالیسی ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا لے کر آئی اور وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور بڑی خاموشی سے ہو رہی ہے. جب تک ہمیں اس کی بھنک لگے گی اور جب تک یہ پالیسی ہمارے دروازوں پہ دستک دے گی، ہماری تیاری کے لیے وقت گزر چکا ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے ہیڈن ایجنڈے کو سمجھو. یہ کس طرح سے، کہاں سے کیا امپلیمنٹ کی گئی ہے، اور بہت اچھی پالیسی بھی ہے، بعض چیزیں اس میں بڑی اچھی بھی ہے، لیکن اس میں آپ کو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے وقت نہیں ملے گا. اس تعلیمی نظام میں آپ کو اپنے مسلک کے تحفظ تو دور کی بات ہے، آپ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے وقت نہیں ملے گا. مسلمانوں، اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے تم کیا چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزان ملت اور میری بہنیں، اس ملک کا مسلمان، میری مراد ہندوستان کا مسلمان جان اور مال کے خطروں سے باہر نکل چکا ہے. اللہ کرے کہ میری بات صحیح ہو، لیکن میرا یہ احساس کمرے میں بیٹھ کر نہیں بلکہ انہی حالات کی دست کی شجاعی کرتے ہوئے میری احساسات ہے کہ اس ملک کا مسلمان جان و مال کے خطرے سے باہر نکل چکا ہے. لیکن افسوس افسوس افسوس، اللہ کرے کہ میری بات 100% غلط ہو جائے، یہ ہندوستان کا مسلمان اب ایمان کے خطرے میں داخل ہو چکا ہے. ان کے ایمان پر اب جس طرح کے ڈاکے ڈالے جا رہے، آپ کو حیرانی ہوگی. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس وقت ہمیں جن مخالفت کا چیلنج کا سامنا ہے، جن مخالفت کا سامنا ہے، شریعت کے جن اعتراضات، شریعت پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اور اعتراضات کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اسلامی شاعر کے خلاف جو مقدمات ہو رہے ہیں، جو ریٹ پٹیشن داخل کی جا رہی ہے. کل کو کوئی غیر ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی
کہ آج اگر 100 مقدمے اسلام کے خلاف عدالت میں ہے تو اس کے پٹیشنر 100 میں 90 مسلمان ہیں. نعوذ باللہ. روزانہ شریعت کے خلاف آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ، جمعیت العلماء ہند، جماعت اسلامی، ملی کونسل اور ہمارے تمام معزز و فعال ادارے ان کا تعاقب کر رہے ہیں. اپنی توانائی، ظاہر سی بات اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود حجت کو تمام کرنے کے لیے اور کوششوں کے مکلف ہیں ہم، لہذا اس کام پر چل پڑے ہیں. آپ سب کے اتحاد کی بڑی سخت ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، دین بچے گا تو مسلک بچا لو گے، جب دین ہی نہیں بچے گا تو مسلک کو لے کر کہاں بیٹھو گے؟ مسلک، ہر ایک کا مسلک محترم ہے، کسی کے مسلک کو برا کہنے کا میں قائل و مجاز نہیں رکھتا. ہر ایک کے مسلک اپنے اپنے ہیں، مسلک محترم ہے. اپنے مسلک پر چلتے ہوئے دوسروں کے مسلک کا احترام کرو، جیسے اپنی ماں کو ماں کہو مگر دوسروں کے ماں کی بھی عزت کیا کرو. اپنے مسلک پر چلتے ہوئے دوسروں کے مسلک کا احترام کرنا یہ صرف وقت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتحاد امت کا ایک عظیم تقاضا ہے. اگر اس تقاضے کو ہم نے محسوس نہیں کیا تو یاد رکھیے، جو لوگ ہمیں الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمیں دوبارے ڈالنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو فنڈ کہاں سے آتی ہے، ہم جانتے ہیں ان کی فنانشیل ہیلپ کہاں سے کی جا رہی ہے. اس ملک کی وہ جماعت جو ہمارے اتحاد کی بدترین دشمن ہے، اس نے بکاؤ لوگوں کو خرید رکھا ہے. آج ان کے سینٹر میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہلانے کو تو بڑے بڑے دقات کہلاتے ہیں، جبہ اور دستار کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، مگر وہ بکے ہوئے لوگ ابو جہل اور ابو لہب سے زیادہ خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت ایسا لگتا ہے کہ شاید عبداللہ بن ابی بن سلول کی اولادوں کی نسلیں پل رہی ہے. اس لیے خیال رہے کہ مسلک کی محبت اپنے سینوں میں ضرور رہے آپ کی، مگر دوسروں کے مسلک سے نفرت کی بنیاد پر آپ ایک ایسا بکھیرا کھڑا نہ کیجئے جس سے بھارت کمزور ہو جائے، جس سے دیش کمزور ہو جائے اور دیش میں رہنے والے ہم جیسی جماعت کمزور ہوتے چلے جائے. اس وقت یہ چیلنج ہے کہ ایمان کا خطرہ بہت زیادہ ہے. اپنی نسلوں کو بچائیے اور یاد رکھیے، میں ذمہ داران سے اور بچوں کے ماں باپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ رحم کیجئے، اپنے بچوں پہ رحم کیجئے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں رہتے، صبح مارننگ اسکول جانا ہے بچے کو، آپ کے بچے کے جی اور نرسری اور کلاس 1 کلاس 2 سے لے کر کلاس 10 تک پڑھتے ہیں. موبائل ایک خطرناک مرض ہے جس سے انکار ہم نہیں کر سکتے. وہ کوئی صاحب کمال ہوگا شخص جس نے اس پر قابو پا لیا ہو، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں اس کی آوارگی پر قابو پانا آسان نہیں ہے. ہر گھر میں اب بچے دیر رات میں موبائل کھیل رہے ہیں. صبح اسکول ہے، بچے رات میں گیم کھیل رہے ہیں اپنی امی کے موبائل سے، ابو کے موبائل سے. ذرا سچ بتائیے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹے موبائل رکھو، جلدی سو جاؤ. کیوں؟ صبح میں کہاں جانا ہے؟ اسکول جانا ہے. کہاں جانا ہے بھائی؟ صبح اسکول جانا ہے. مسلمانوں کے ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں میرے بچوں جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. نہیں، اے مسلمانوں کی مائیں، اے مسلمانوں کی بہنیں، اے مسلمانوں کی بیٹیاں، آخر تمہارے بچے اور بیٹے اور بیٹیوں کا قصور کیا ہے کہ وہ کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک، بچپن سے لے کر جوانی تک صرف یہی سن کر سوتے رہے کہ میرے لال، میری اولاد، میرے جگر کے ٹکڑے، جلدی سو جاؤ کہ صبح اسکول جانا ہے. مسلمان تم یہ کب کہو گے اپنے بچوں کو کہ میرے بچوں جلدی سو جاؤ کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ تربیت آپ کو یہاں سے کرنی ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ اس امت پر احسان کریں نہ کریں یہ بڑی بات ہے، لیکن آپ اتنا ضرور کریں کہ آپ اپنی اولاد پر، اپنی نسلوں پہ احسان کریں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اس لائق بنا دے کہ باپ کا جنازہ بیٹا خود پڑھائے انشاءاللہ. بس آپ اتنا کر دیجئے. میں آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان بچہ اس لائق ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ، اپنی ماں کا جنازہ، گھر والوں کا جنازہ وہ خود پڑھائے. اور ہر مسلمان کی بیٹی اس لائق ہو کہ اپنے ماں کے جنازے کو وہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے سکے. جب ماں کے زیور کی حقدار تم ہو، جب ماں باپ کی جائیداد تم رکھو گی، جب ماں باپ کے پہلو میں سو کر تم نے اپنی جوانی گزاری، تو اب ماں کے جنازے کو غسل تمہارے پاک ہاتھ کے علاوہ کوئی دوسرا کیوں دے؟ اے بیٹیوں، مسلمانوں کی بیٹیوں،
یاد رکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میں بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں بیٹیوں کی بے حیائی کے خلاف ہوں، چاہے وہ بے حیائی کالج کے کیمپس میں ہو یا بے حیائی موبائل لے کر بند کمرے میں ہو، بستر پہ ہو، صوفے پہ ہو۔ آپ کی ذمہ داری ہے نگرانی کرنا۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان اختلاف کے باوجود میں تمہارے پاؤں پکڑ کے تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو مسلمان بنا دو، تم اپنے گھروں کو مسلمان بنا دو۔ مسلمانوں کا گھر تھیٹر بنتا جا رہا ہے، ہر کونے پہ ایک موبائل میں فلمیں دیکھی جا رہی ہے۔ یہ مسلمان کا گھر ہے یا کوئی تھیٹر پکچر ہال ہے؟ سوچو ذرا، موت کے فرشتے جب لے کر جائیں گے کسی کو گھر سے تو آخر پوچھا جائے گا کہاں سے لائے ہو، تو تھیٹر نہ کہا جائے، کم از کم مسلمان کا گھر تو کہا جائے۔ آپ دو کام میں آپ سے گزارش کر کر جا رہا ہوں کہ آپ دو کام کریں۔ آپ کو ہم سے اختلاف ہے، کسی اور سے اختلاف ہے، رکھیے کنارے۔ میں صرف دو باتیں، دو گزارش آپ سے کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی اپنے بھائیوں سے بھی، کہ آپ صرف دو باتیں طے کر لیجیے۔ ایک یہ کہ آپ کے رات کا آخری کام کون سا ہے، آخری کام۔ اچھا آپ سب خود فیصلہ کیجئے، ہم سب خود طے کریں کہ رات میں ہم نے سونے سے پہلے آخری کام کون سا کیا، کیونکہ جو کام آپ کا آخری ہوگا وہ نام اعمال میں لکھا جائے گا اور بند ہوگا۔ اب رات اگر آنکھ کھلی تو زندگی ملی، ورنہ صبح پھر قبر میں ملاقات ہوگی۔ اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، تو سونے سے پہلے آخری کام کیا ہے؟ واٹس ایپ چیک، واٹس ایپ پہ چیٹنگ، فیس بک چیک کرنا، انسٹاگرام چیک کرنا۔ آپ آخری کام طے کر لو۔ میری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں، میری بہنوں، آپ اور آپ کے بچے تمام لوگ آخری کام یہ کرو کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں، باپ، ماں، بہن، بیٹی، ماں، یہ سارے لوگ مل کر بیٹھ جاؤ وضو بنا کر۔ آخری کام 5 منٹ۔ دیوبندی کی بات، بریلوی کی بات نہیں، سیدھے مدینے والے مصطفیٰ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کی بہادری کی باتیں، جرأت کی باتیں آپس میں پڑھ لیجیے۔ آپ کو جو کتاب پسند ہے، آپ کو جو مولانا پسند ہے، آپ ان کی کتاب خریدو اور دین کی باتیں پڑھو، اور 5 منٹ سننے کے بعد بچوں سے کہیے آیت الکرسی پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، بستر پر جاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بستر کو جاؤ، سو جاؤ۔ یہ تمہارا آخری کام ہو، تاکہ گنہگار مر بھی جائے تو اللہ فرمائے میرا بندہ کیا کر کر سویا تھا، فرشتے کہیں گے رب تیرا نام لے کر سویا تھا۔ بس اتنا سا آپ طے کر لیجیے کہ آپ کا آخری کام کیا ہے۔ صبح میں اٹھیے، وہاں بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے کہ آپ کا پہلا کام کیا ہے۔ چائے بنانا، اخبار پڑھنا، پہلا کام کیا ہے؟ ہمارا پہلا کام اپنے بچوں کو، سارے لوگوں کو یاد دلائیے کہ دعا پڑھے، کلمہ پڑھے، اٹھے، اور جو لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہے، وہ جائیں اور فجر کی نماز پڑھے، تلاوت کرے۔ مسلمان کے گھر میں شروعات بھی اللہ کے نام سے ہو اور آخری کام بھی اللہ کے نام پر ہو۔ اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، گرچہ کے گنہگار ہیں مگر تیرے نام کے واحد۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات و دھرم کے لوگوں میں آپس میں پیار، محبت، بھائی چارگی اور دلوں کو جوڑ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔